سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے. آج سے 4000 سے بھی زیادہ عرصہ قبل عراق کی مقدس سرزمین پہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 2165 سال قبل عراق کی سرزمین سے تشریف لاتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم کی پوری زندگی ایثار اور قربانی سے عبارت نظر آتی ہے. کفار و مشرکین کے درمیان ایک 16 سال کا جوان توحید کا پرچم لہراتا ہوا نمرودیت کے سامنے چیلنج بن کر کھڑا ہو گیا. مناظرہ ہوا. اس علمی مناظرے میں نمرود مبہوت رہ گیا، جواب نہیں بن پڑا. آخر میں اس نے فیصلہ کیا ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے. چشمے فلک نے ایسا منظر پہلی مرتبہ دیکھا تھا. 40 دن تک، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 30 دن تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہی. عوام بھی اس میں شامل، سرکاری مشنری بھی اس میں شامل. تنہا ایک 16 سال کا جوان کھڑا ہوا ہے مقابلے. 40 دن تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہی. اس کے بعد اس پہ آگ لگائی گئی. اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے. اس زمانے میں اتنی شدت تھی اس آگ میں کہ قریب جانا تو بہت دور ہے، دور سے ہی اس کی آنچ اور اس کی لو اس شدت کی تھی کہ لوگ کا چہرہ جھلس جایا کرتا. خوف ہے اس بات کا. منجنیق تیار کی گئی جسے آپ آج کی زبان میں توپ کہہ سکتے ہیں. اس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈال کے آگ میں پھینکنے کا ارادہ تھا. اس ارادے کی تکمیل کے لیے سارے لوگ اکٹھا ہیں، سارے عوام الناس جمع ہیں. ایک تنہا توحید کا علم بردار، اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہرانے والا کفار و مشرکین کے درمیان کھڑا ہوا، جہاں عوامی طاقت بھی ہے، بادشاہت کی طاقت بھی ہے، لیکن حق و حقانیت کا پرچم لہرانے والا یہ شخص تنہا کھڑا ہوا. منصوبے کے مطابق منجنیق میں ڈالا گیا. زمین تھرا گئی، آسمان پہ لرزہ طاری ہے. مفسرین نے اس سلسلے میں لکھا ہے فصاحت السماوات والارض وما فيهما من الملائکہ من جميع الخلق الا الثقلین. زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات، فرشتے، سب کے سب انسان اور جن کے علاوہ چیخنے لگے، چیخو پکار کرنے لگے، فریاد کرنے لگے. بارگاہ خداوندی میں سب فریاد کرنے لگے ربنا ابراہیم خلیل کا، ارے میرے پروردگار یہ کیا منظر دیکھ رہے ہیں، ابراہیم کوئی اور نہیں ہے، تیرا برگزیدہ بندہ خلیل کا. تو نے اسے اس کے سر پہ اپنی خلت کا تاج سجایا ہے، تو
نے اسے خلیل بنایا ہے، تو نے اسے اپنا دوست بنایا ہے۔ پروردگار عالم لیس فی الارض، زمین پر کوئی تیرا نام لے گا اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اگر یہ توحید کی محفل کا یہ چراغ اگر بجھ گیا تو تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم فرشتوں نے کہا، اے مالک حقیقی، معبود حقیقی، ہم کس دن کام آئیں گے؟ ہمیں حکم دیا جائے، ہم ابراہیم کی مدد کو جانے کے لیے تیار ہیں، ہم ابراہیم کی مدد کریں گے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، تمہیں اجازت ہے، اگر ابراہیم تمہاری مدد لینے کے لیے تیار ہے تو جاؤ۔ پانی پہ مقرر فرشتہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یا ابراہیم لک حاجۃ، اے ابراہیم اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بیان فرمائیے، میں پانی پہ مقرر کیا ہوا فرشتہ ہوں، سمندروں کا پانی اڈھیل دوں گا، ساری آگ بجھ جائے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر سوال کا ایک ہی جواب تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی اور بہتر وکیل ہے، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ ہواؤں پہ مقرر فرشتہ پہنچتا ہے، یا ابراہیم لک حاجۃ، اے ابراہیم تمہیں کوئی ضرورت ہے تو بولو، ہم ہواؤں پہ مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں، اتنی تیز آندھی چلائیں گے کہ ساری آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم کا ایک ہی جواب تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی اور بہترین وکیل ہے۔ سید الملائکہ حضرت جبریل امین بارگاہ ابراہیم میں حاضر ہوتے ہیں۔ لک حاجۃ، یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بتائیے، ہم پوری کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم کا ایک ہی جواب تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ ہم سے مدد لینا گوارا نہیں ہے، ہم سے مدد لینا نہیں چاہتے ہیں تو بولیے، اپنا پیغام دیجیے، ہم بارگاہ خداوندی میں ہمیں قرب خاص حاصل ہے، جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے وہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، آپ کا کوئی پیغام ہے تو بولیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس تک مجھے پیغام بھیجنا ہے وہ میرے احوال کو بخوبی جانتا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ توکل کا سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ جب کوئی اعتماد اور بھروسہ کر لیتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جب کوئی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ کی خدا کی ساری خدائی اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم یوں ہی خلت کے مقام پہ نہیں پہنچ گئے، عیسیٰ اور قربانی کی پوری تاریخ پیش کی ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے اس خلیل کا امتحان لینا چاہتے ہیں، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، خلت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، ہم تیرے بندے ابراہیم کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ امتحان لو۔ شکلیں انسانی میں فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم کے قریب پہنچتے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگل میں بکریاں چلا رہے تھے، آواز ملتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی الملک والملکوت، ایسی سحر انگیز، ایسی دل فریب آواز فرشتوں کی
زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی تسبیح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کانوں سے ٹکراتی ہے یہ آواز. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بے چین ہو جاتے ہیں, مضطرب ہو جاتے ہیں, آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کی تسبیح بیان فرما رہے ہیں. قریب جاتے ہیں, کہا کہ بہت اچھی آواز ہے, بہت پیارا انداز ہے, مقرر ارشاد فرمائیے, دوبارہ کہیے. کہا کہ پہلی مرتبہ تو ہم نے اپنی مرضی سے تسبیح بیان کی تھی, دوبارہ مفت میں جو تسبیح بیان نہیں کروں گا, کچھ چاہیے, درہم و دینار جو کیا دو گے؟ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ بکریاں ہیں, اگر چاہو تو ان بکریوں کا آدھا حصہ تمہیں اس تسبیح کے نذرانے کے طور پہ تمہیں پیش کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے, منظور ہے. پھر دوبارہ فرشتوں نے وہی تسبیح بیان کی, سبحان ذی الملک والملکوت. پھر وجد طاری ہو گیا, کیفیت طاری ہو گئی. پھر کہا آدھی بکریاں لے لو, اب بتاؤ کہ اب دوبارہ مجھے یہ تسبیح سننے کا کب موقع ملے گا. پھر دوبارہ تسبیح سنا, بہت اچھی آواز ہے. کہا کہ پھر چاہیے, کہا کہ اب آدھی بکریاں بچی ہوئی ہیں وہ بھی لے لو. لے لی بکری اور پھر تسبیح بیان فرمائی, سبحانہ ذی الملک والملکوت. لیکن روح کی جو پیاس تھی وہ کہاں گزر رہی ہے, ہر دن مزید کا نعرہ لگا رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, منہومان لا یشبعان, دو حریص, دو لالچی, دو حریص, دو لالچی کبھی شکم سیر نہیں ہوتے. کبھی وہ نہیں کہیں گے کہ بس کرو, کبھی وہ نہیں کہیں گے کہ آسودہ ہو گئے, کبھی وہ نہیں کہیں گے کہ پیٹ بھر گیا. دو لالچی ایسے ہیں جو کبھی شکم سیر نہیں ہوتے, کبھی آسودہ نہیں ہوتے. منہوم فی الدنیا ومنہوم فی الآخرہ. ایک دنیا کا لالچی, ہر دن مزید کا نعرہ ہر وقت لگ رہا ہے, اور آ جائے, اور آ جائے, اور آ جائے, اور آ جائے. ایک آخرت کا حریص جو رات کو بھی جاگ کے اس کی سیری نہیں ہوتی, دن کے اجالوں میں سجدہ نیاز اٹھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اس کی روح کو تسکین نہیں ملتی. تو روح کو تسکین کہاں ملنے والی؟ پھر کہا گھر میں مزید ایک مرتبہ اور سنا دو. کہا کیا کیا دو گے؟ ساری بکریاں تم نے میرے حوالے کر دی, اب دینے کے لیے تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فوٹو میں تبسم انگلائیاں لے کر نظر آتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے بکریاں لے جا رہے ہو, تین بکریوں کا کوئی رکھوالا بھی چاہیے, کوئی چرواہا بھی چاہیے, مجھے لے چلو, میں تمہاری بکریاں چراؤں گا, ان کی رکھوالی کروں گا, یہی نذرانہ ہے تمہارا. فرشتے لوٹ کے جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں, معبود ابراہیم تیرے خلیل کے دل میں تو بستا ہے, تیرے علاوہ اس کے دل میں کچھ نہیں ہے, وہ دنیا دار نہیں ہے, وہ خدا رسیدہ ہے, تجھ تک پہنچا ہوا, تیری معرفت کیا ہوتا ہے. یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلت تھی, ان کا ایثار تھا, ان کی قربانی تھی. وقت بہت تیزی سے آگے جانی پڑ رہا ہے, باتیں بہت ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی 7:30 بجے کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے, نماز بلا تاخیر شروع ہو جائے گی. آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے لیکن مجبوری ہے, وقت کی بندش ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ مکمل کرنے کی آخری تیاری ہو چکی ہے, بس ڈالا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. آیا میرے بندے ابراہیم نے امتحان و آزمائش کے مرحلے سے گزرتے ہوئے کامیابی کے پرچم لہرا دیے ہے, آج ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ.
اس آیت قرآنیہ کے حوالے سے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یا نار کونی بردن کہا ہوتا، اس زمانے میں بتا رہے ہیں کہ جب یہ آیت قرآنیہ کا نزول ہوا، اس آیت قرآنیہ کا نہیں بلکہ یہ حکم پروردگار عالم نے دیا آپ کو، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری آگ اس وقت سرد پڑ گئی اور اس وقت کسی آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نار کونی بردن علی ابراہیم نہ کہا ہوتا تو دنیا کے لوگ قیامت تک کے لیے آگ کی گرمی کے لیے ترس جاتے، کوئی آگ گرم نہیں ہوتی۔ لیکن کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کو سرد ہو جاؤ، کسی پر سرد نہ ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کونی بردن وسلامن، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر سلامن نہ کہا گیا ہوتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اس قدر سرد ہو جاتی کہ آگ میں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے میرے بندے کو کہ آگ پہ پہنچنے سے پہلے اسے تھام لو، اسے باغیچہ بنا دو، جنت کا باغیچہ بنا دو، پھول پتیاں لگا دو۔ چنانچہ 50 دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آگ میں رہے، اور وہ آگ کیا تھی سبوں نے دیکھا۔ نمرود اپنی چھت پہ کھڑا ہوا ہے، وہاں سے نظارہ کر رہا ہے کہ آگ جو ہے گلے گلزار بن گئی ہے، آگ نہیں ہے باغیچہ ہے، آگ نہیں ہے باغ ہے، آگ نہیں ہے گلستان ہے۔ بے ساختہ کہتا ہے یا ابراہیم رب کا کبیر، تمہارا پروردگار بے شک تمہارا پروردگار بڑا ہے۔ 1000 کفار و مشرکین نے یہ منظر دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لیا۔ انہیں ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آج تاریخی یادگار جسے ہم قربانی کہتے ہیں، قربانی ہر مسلمان قربانی کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کرنا، قربان کرنا، اسی کا نام قربانی ہے، جو ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم مرد عورت سب پہ واجب ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس 7.5 بھر سونا یا 52 تولہ چاندی قربانی کے ایام میں موجود ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یا اتنی مالیت 52 تولے چاندی کی قیمت اس وقت بازار میں شاید جو بازار کا ریٹ کم و بیش ہوتا رہتا ہے 52,000 روپے، تو اگر کسی کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ 52,000 روپے ہے تو صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے، اور جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اگر والدین کے نام قربانی کرنا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے اور والدین صاحب نصاب نہیں ہے، تو اپنی قربانی کرتے ہوئے ان کے نام سے قربانی کیجیے، یہ سعادت ہے۔ فوت شدہ لوگوں کے نام آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی اجازت آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نفل عبادت ہے، واجب نہیں ہے، واجب آپ کی طرف سے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے قربانی واجب ہے جب صاحب نصاب سارے افراد ہو تو۔ بہت سارے مسائل ہیں، وقت اتنا نہیں ہے، اور شرکت کی قربانی جو ایک اہم موضوع ہے۔ شرکت کی قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر شرکاء میں کوئی شریک گوشت حاصل کرنے کے ارادے سے کسی کی قربانی میں شامل ہو گیا، یا کوئی بے دین بد مذہب بد عقیدہ کسی قربانی میں شامل ہو گیا،
تو سارے لوگوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ قربانی اگر خود سے کر سکتے ہو تو سب سے بہتر، سب سے افضل ہے، اور اگر خود نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم قربانی کے وقت کھڑے رہیے۔ قربانی بنانے والے کاریگر ذات جو قصاب ہوتے ہیں، عام طریقے پہ کرتے یہ ہیں کہ اجلت میں، جلدی میں جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے، اس کا جسم ٹھنڈا ہونے سے پہلے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کھال ادھیڑنے لگتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، اس میں وہ بھی گنہگار ہے، آپ بھی گنہگار ہیں۔ اسے کہیے کہ اس کا تڑپنا بند ہو جائے، جسم اس کا کچھ ٹھنڈا ہو جائے، تب اس کی کھال ادھیڑیے، کھال نکالیے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ذابح نے، ذبح کرنے والے نے ذبح کیا، ابھی 3 رگیں کٹی نہیں ہیں کہ اس سے پہلے اس کا ساتھ نے آپ سے چھری لے لی اور چھری لے کر اس نے چلایا۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر اس نے نہیں کہا اصحاب نے، اور عموماً وہ نہیں کرتے ہیں کہ ذبح تو ہو چکا ہے، اگر اس نے پھر چھری چلائی اور 3 رگیں نہیں کٹی ہے، 3 رگوں کے مکمل کٹنے سے پہلے قصاب نے چھری چلائی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر چلائی، تو آپ کی قربانی برباد ہو گئی، قربانی نہیں۔ اس لیے ان باریک مسائل پہ پوری توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کھڑے ہو جائیے، نماز